السلام علیکم ناظرین، یہ کہانی ہے امریکہ کی ایک مجرم جس کا نام کارلافے ٹکر ہے۔ اس کی ماں ایک طوائف زادی تھی۔ ناظرین، اس کی ولدیت میں اس کے باپ کی بجائے اس کی ماں کا نام لکھا گیا۔ گندے ماحول اور توجہ نہ دینے کی وجہ سے 8 برس کی عمر میں اس نے سگریٹ پینا شروع کر دی اور بمشکل 10 برس کی عمر میں اس نے باقی نشے کرنا بھی شروع کر دیے۔ جب تھوڑی بڑی ہوئی تو مکمل بے راہ روی کے راستے چل پڑی اور اپنا ایک بوائے فرینڈ بنا لیا۔ اسی بوائے فرینڈ کے ساتھ 1983 کی ایک رات جب اس نے اور اس کے بوائے فرینڈ نے ایک جوڑے سے موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش کی تو جوڑے نے آگے سے مزاحمت کی تو کارلافے اور اس کے بوائے فرینڈ نے ان دونوں کا قتل کر دیا اور یہ دونوں فرار ہو گئے، لیکن چند ہی ہفتوں میں پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ مقدمہ چلا اور ٹیکساس کی عدالت نے دونوں کو سزائے موت سنا دی، جس کے بعد اپیلوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی دوران اس کا بوائے فرینڈ بیمار ہو کر جیل میں انتقال کر گیا، جس کے بعد کارلافے تنہا رہ گئی۔ جیل حکام کو اس حادثے کا کوئی علم نہیں جس نے اس کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ وہ لڑکی جو بات بات پر جیل انتظامیہ کو ننگی گالیاں دیا کرتی تھی، وہ اچانک اپنا زیادہ تر وقت بائبل کے مطالعے میں گزارنے لگی۔ وہ نشئی عورت جو ہر وقت سگریٹ اور شراب کا مطالبہ کرتی رہتی تھی، اب زیادہ تر روزے رکھنے لگی۔ اب خدا اور مسیح کے سوا کسی چیز کا نام نہیں لیتی تھی۔ وہ ایک طوائف زادی اور قاتلہ کی جگہ مبلغہ بن گئی، ایک ایسی مبلغہ جس کے ایک ایک لفظ میں تاثیر تھی۔ ناظرین، جیل میں اس نے شادی کر لی اور تبلیغ کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا۔ اس کی بدلی ہوئی شخصیت کی مہک جب جیل سے باہر پہنچی تو اخبارات کے رپورٹر جیل پر ٹوٹ پڑے اور امریکہ کی معاشرتی زندگی میں بھونچال آ گیا۔ یہاں تک کہ پوپ جان پال نے بھی زندگی میں پہلی بار عدالت میں کسی قاتلہ کی سزا معاف کرنے کی درخواست کر دی۔ سزائے موت سے 15 روز قبل جب لیری کنگ جیل میں ٹکر کا انٹرویو کرنے گیا تو دنیا نے CNN پر ایک مطمئن اور مسرور چہرہ دیکھا جو پورے اطمینان سے ہر سوال کا جواب دے رہا تھا۔ لیری نے پوچھا، تمہیں موت کا خوف محسوس نہیں ہوتا؟ ٹکر نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، اب مجھے صرف اور صرف موت کا انتظار ہے۔ میں جلد اپنے رب سے ملنا چاہتی ہوں، اپنی کھلی آنکھوں سے اس ہستی کا دیدار کرنا چاہتی ہوں جس نے مجھے پیدا کیا اور میری ساری شخصیت بدل دی۔ انٹرویو نشر ہونے کے دوسرے روز پورے امریکہ نے کہا، نہیں، یہ وہ کارلافے نہیں ہے جس نے 2 معصوم شہریوں کو قتل کیا تھا۔ یہ تو ایک فرشتہ ہے جو صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے، اور فرشتوں کو سزائے موت دینا انصاف نہیں، ظلم ہے۔ ناظرین، رحم کی اپیل ٹیکساس بورڈ آف پارڈن اینڈ پیرول کے سامنے پیش ہوئی۔ 18 رکنی بورڈ نے کیس سننے کی تاریخ دی تو 2 ممبروں نے چھٹی کی درخواست دے دی، جبکہ باقی 16 ممبران نے سزا معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ بورڈ کا فیصلہ سن کر عوام سڑکوں پر آ گئے اور ٹکر کی درخواست لے کر ٹیکساس کے گورنر جارج بش کے پاس پہنچ گئے۔ امریکہ کے معزز ترین پادری جیکسن نے بھی ٹکر کی حمایت کر دی۔ ناظرین، گورنر نے درخواست سنی، جیکسن اور ہجوم سے اظہار ہمدردی کیا، لیکن آخر میں یہ کہہ کر معذرت کر لی، مجھے قانون پر عمل درآمد کرانے کے لیے گورنر بنایا گیا ہے، مجرموں کو معاف کرنے کے لیے نہیں۔ اگر یہ جرم فرشتے سے بھی سرزد ہوتا ہے تو میں اسے بھی معاف نہ کرتا۔ ناظرین، موت سے 2 روز قبل جب ٹکر کی رحم کی اپیل سپریم کورٹ پہنچی تو چیف جسٹس نے یہ فقرے لکھ کر درخواست واپس کر دی کہ اگر آج پوری دنیا کہے کہ یہ عورت کارلافے نہیں ہے، ایک مقدس ہستی ہے، تو بھی امریکی قانون اس کے لیے کوئی ریلیف نہیں دیتا، کیونکہ جس عورت نے قتل کرتے ہوئے 2 بے گناہ شہریوں کو کوئی رعایت نہیں دی، اسے دنیا کا کوئی قانون، کوئی منصف رعایت نہیں دے سکتا۔ ہم خدا سے پہلے ان 2 لاشوں کے سامنے جواب دہ ہیں جنہیں اس عورت نے ناحق مار دیا۔ ناظرین، 3 فروری 1998 کی صبح 5:45 بجے ٹیکساس کی ایک جیل میں 38 سالہ کارلافے کو زہریلا انجیکشن لگا کر سزائے موت دے دی گئی۔ 4 فروری کو جب CNN سے کارلافے ٹکر کی موت کی خبر نشر ہوئی تو میں نے اپنے ضمیر سے پوچھا کہ وہ کیا معجزہ ہے جو امریکہ جیسے سڑے ہوئے بیمار معاشرے کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ تو حافظے میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول گونج اٹھا جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی
چوری کرتی ہے تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ قول جس میں آپ فرماتے ہیں کہ معاشرے کفر کے ساتھ تو زندہ رہ سکتے ہیں لیکن ناانصافی کے ساتھ نہیں۔ ناظرین، جو عدالتیں عوامی احتجاج یا حکمرانوں سے متاثر ہو کر اپنے فیصلے بدل دیں تو وہ عدالتیں نہیں، بادبانی کشتیاں ہوتی ہیں جن کی منزلوں کا تعین ملاح نہیں ہوائیں کرتی ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ لیکن اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے نئے آنے والے ویڈیوز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔